السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکیزہ علم۔ میں آپ کا دوست سلمان۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی شوہر کے بارے میں، بیوی کے بارے میں اور بہو کے بارے میں، اور ان کے لیے چند ہدایات بھی ہم نے بیان کی تھیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کس طرح سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ساس کے بارے میں کہ ساس کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ گھر کے ہر فرد کی کچھ نہ کچھ شرعی اور اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا خوشحال گھرانے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ساس بھی گھر کے اہم افراد میں سے ایک ہے۔ اس کی ذمہ داریاں دیگر افراد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ساس دانش مندی اور حکمت عملی سے نظام چلائے تو گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور اگر یہی ساس جانبداری کا مظاہرہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی انا یعنی عزت کا مسئلہ بناتے ہوئے تانوں کے تیر برسانا شروع کر دے تو پھر گھر کا امن و امان تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے ایک ساس کو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں ملاحظہ کیجیے۔ مسافر جب پردیس میں جاتا ہے تو اسے اجنبیت کی وجہ سے اپنے رشتہ دار بہت یاد آتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی اجنبی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ مسافر زندگی بھر کے لیے اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بہو بھی اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دیگر تمام تر رشتہ دار چھوڑ کر نئے گھر میں آتی ہے۔ اس موقع پر ساس کو چاہیے کہ وہ اس نئے مہمان کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملے میں شفقت و محبت کا برتاؤ کرے تاکہ بہو اس گھر کو پردیس سمجھ کر اداس ہونے کی بجائے اپنا گھر سمجھ کر اس کی رونق میں اضافے کا باعث بن سکے۔ بات بات پر ٹوکنا ہر کسی کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے اور باہمی رنجشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا ساس کو چاہیے کہ بہو کو بات بات پر ٹوکنے سے گریز کرے اور حکمت عملی سے کام لے تاکہ بہو کی دل آزاری بھی نہ ہو اور گھر کی فضا بھی خوشگوار رہے۔ ساس کو گھر میں سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی بیٹی کو ہلکا سا بخار یا سر درد ہوا تو پورے محلے کو خبر ہو جائے کہ کوئی بیمار ہے، لیکن بہو کی جان پر بن آئے تو بھی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ بہانے باز اور کامچور جیسے تلخ طعنوں سے اس کا جگر چھلنی کر دیا جائے۔ جس طرح بیٹی کی تیمارداری کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر اسی طرح بہو کا بھی خیال رکھا جائے تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، باہم محبتیں بھی بڑھیں گی اور دری کدورتوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ساس کو بھی اپنا مزاج نرم رکھنا چاہیے۔ اگر بہو کے کسی کام میں کوئی کمی نظر آئے، مثلا کھانا بنانے میں کمی ہے یا صفائی کرنے کا انداز درست نہیں ہے یا بچوں کی دیکھ بھال میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے تو ساس غصے سے جھاڑنے کی بجائے نرمی سے کام لے۔ جہیز لانا دلہن پر فرض یا واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ کم جہیز لائے تو اس معاملے میں بہو کو ہرگز طعنہ نہ دیا جائے کہ اس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ جہیز کی کمی کے طعنے ملنے کے باعث ساس بہو میں ٹھن گئی اور اس جھگڑے کا خاتمہ طلاق پر ہی ہوا۔ اگر کہیں بہو صبر کر کے وقت گزار بھی لے تو بھی گھر کی فضا نہایت ناخوشگوار رہتی ہے۔ لہٰذا ساس کو چاہیے کہ جہیز کی کمی کے طعنے دے کر ایک مسلمان کی دل آزاری کا گناہ اپنے سر نہ لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی تو اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی۔